یا لی مدد تمام جماعت کو ہماری طرف سے۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم بلکہ ہر انسان کی زندگی سے جڑے موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ یہ موضوع ہے توبہ کا، یعنی ریپینٹنس۔ ہم اسے قرآن اور اسلامی فکر کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اس کی مختلف جہتیں دکھاتے ہیں۔ دیکھیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب گناہوں کا احساس بڑھتا ہے تو ایک مایوسی سی چھانے لگتی ہے نا؟ ہاں، یہ انسانی فطرت ہے۔ لیکن اسلام کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ امید کا دامن تھامے رکھنے کو کہتا ہے۔ اللہ کی صفات رحمان اور رحیم اسی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ بالکل، اور آج کل تو ہمارے امام رحیم بھی اسی رحمت کی یاد دہانی ہے۔ جی ہاں، تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ توبہ کا دروازہ کیسے ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ توبہ صرف کوئی لفظ نہیں، یہ ایک گہرا عمل کیسے ہے۔ آپ نے بہت اچھی تمہید باندھی۔ توبہ واقعی امید اور رحمت کا نام ہے۔ اور ہاں، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، سننے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں۔ جی، تاکہ گفتگو کا سلسلہ جڑا رہے۔ ہاں، اور اسکرین پر ہمارے آفیشیل چینلز بھی نظر آ رہے ہیں۔ ملتے جلتے ناموں سے ہوشیار رہیے گا۔ چلیں اب موضوع پر واپس آتے ہیں۔ تو آپ کہہ رہی تھیں کہ توبہ صرف ماضی پر پشیمانی نہیں ہے۔ جی بالکل۔ یہ مستقبل کی اصلاح بھی ہے، اللہ سے تعلق کی تجدید بھی، اور ایک طرح سے نئی شروعات کا اعلان بھی۔ صحیح۔ یہ سمجھنا اہم ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ توبہ اسی رحمت تک لے جانے والا راستہ ہے۔ تو آئیے ذرا اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ چلیں، سب سے پہلے تو یہ لفظ توبہ، یہ عربی کے کس مادے سے ہے؟ یہ تا واو بے سے ہے، تا واو بے۔ اور اس کا مطلب؟ اس کا بنیادی مطلب ہے پلٹنا یا واپس آنا، ٹو ریٹرن۔ اچھا، واپس آنا۔ جی، اسلامی اصطلاح میں گناہ سے پلٹنا، نافرمانی کا راستہ چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کی طرف واپس آنا۔ لیکن یہ صرف راستہ چھوڑنا تو نہیں ہوگا۔ نہیں، صرف کسی عمل کو ترک کر دینا کافی نہیں۔ اس واپسی میں ایک قلبی کیفیت، ایک اندرونی تبدیلی کا ہونا لازم ہے۔ یعنی دل سے ندامت ضروری ہے، صرف ظاہری طور پر رک جانا نہیں۔ یقیناً، توبہ کے جو لازمی اجزاء ہیں نا، ان میں پہلا تو یہی ہے کہ کیے گئے گناہ پر سچی حقیقی ندامت اور پشیمانی ہو۔ دوسرا، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دینا۔ فوراً۔ اور تیسرا، مستقبل میں دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ پلٹنے کا پکا ارادہ، عزم۔ اچھا، تو یہ صرف الفاظ نہیں، یہ دل کی گہرائی سے اٹھنے والی ایک کیفیت ہے، ایک ارادہ ہے۔ قرآن میں ایک خاص ترکیب آتی ہے، توبہ نصوح، سورۃ التحریم میں۔ جی، آیت 8، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف خالص توبہ کرو۔ تو یہ نصوح کیا ہے؟ اس میں کیا خاص بات ہے؟ دیکھیں، نصوح کا لفظ نکلا ہے نصاح سے۔ اس میں کئی معنی ہیں، خلوص ہے، صفائی ہے، مضبوطی ہے، نصیحت بھی ہے۔ اچھا۔ جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، جو مضبوط عزم پر قائم ہو، اور جو خود انسان کے اپنے نفس کے لیے ایک نصیحت بن جائے۔ اس کی کوئی وضاحت حدیث میں ملتی ہے؟ جی ہاں، ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ سنائیے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے توبہ نصوح کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہ بندہ اپنے اس گناہ پر جو اس سے ہو گیا اس طرح نادم ہو کہ اللہ سے معافی مانگے اور پھر اس گناہ کی طرف کبھی واپس نہ لوٹے۔ کبھی واپس نہ لوٹے۔ جیسے دودھ دھونے کے بعد دوبارہ تھن میں واپس نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، یہ تو بہت ہی اونچا معیار ہے، دودھ کا تھن میں واپس نہ جانا۔ یہ تو بالکل ناممکن بات ہوئی۔ جی، یہ مثال اس کی قطعیت کو، اس کی فائنالٹی کو ظاہر کرتی ہے۔ تو کیا یہ اس بات پہ زور ہے کہ توبہ کتنی سنجیدہ اور پختہ عزم والی ہونی چاہیے؟ بالکل، یہ مثال توبہ کی سنجیدگی اور اس کے پیچھے جو عزم ہے اس کی پختگی کو واضح کرتی ہے۔ لیکن انسان تو غلطی کر سکتا ہے دوبارہ۔ ہاں بالکل، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انسان فرشتہ بن جائے گا یا اس سے کبھی غلطی نہیں ہوگی۔ انسان ہے، بھول چوک ہو سکتی ہے۔ تو پھر؟ لیکن توبہ نصوح کرتے وقت اس کا ارادہ اور عزم اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ جائے۔ یہ کوئی وقتی جذباتیت نہیں، بلکہ رویے میں، طرز عمل میں مستقل تبدیلی کا عہد ہے۔ ٹھیک، تو بندے نے تو توبہ کر لی، ندامت بھی ہے، عزم بھی ہے، لیکن اس کی قبولیت کون ہے جو اسے قبول کرتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور قرآن اس کا جواب بالکل صاف دیتا ہے۔
بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ توبہ قبول کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جی جیسے سورۃ التوبہ آیت 104 میں فرمایا الم یعلم ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے؟ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ جی اس آیت میں التواب الرحیم بھی آ گیا، جس پر ہم شاید آگے بات کریں گے۔ ہاں بالکل، اور دوسری آیات میں ہیں جیسے سورۃ غافر میں قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا، جی اور سورۃ شورى میں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے۔ یہ آیات تو سچ میں دل میں بڑی امید پیدا کرتی ہیں۔ یقیناً یہ آیات اللہ کی رحمت، اس کی مغفرت کی وسعت کا اعلان ہے۔ پیغام یہ ہے کہ گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، اللہ کی رحمت ان سے کئی زیادہ وسیع ہے۔ تو مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں؟ بالکل نہیں، اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، بس خلوص دل سے پلٹنے کی دیر ہے۔ لیکن کیا قبولیت کے لیے کوئی شرط بھی ہے؟ ہاں، ایک بنیادی شرط ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان کا ذکر تھا، کیا وہ شرط ہے؟ جی یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ توبہ کی قبولیت کے لیے ایمان کی حالت میں ہونا ضروری ہے۔ اچھا، سورہ آل عمران آیت 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، یعنی بے شک جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ تو اس سے کیا واضح ہوا؟ اس سے واضح ہوا کہ ایمان سے انکار کر دینے کے بعد، کفر پر اصرار کرنے کے بعد، خاص طور پر جب موت بالکل سامنے آ جائے جیسے فرعون کا واقعہ ہے، تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں۔ توبہ کا تعلق ایمان اور اللہ پر یقین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ٹھیک، یہ تو ہوئی بندے کی طرف سے پلٹنے کی بات۔ آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ توبہ کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ جی کیا یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے؟ یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگی۔ جی ہاں، یہ قرآن کا ایک بہت لطیف، ایک بہت گہرا پہلو ہے۔ دیکھیں عربی میں فعل ہے تابا یتوبو۔ جب یہ بندے کے لیے استعمال ہو تو مطلب ہے گناہ سے اللہ کی طرف پلٹنا۔ ٹھیک، لیکن جب یہی فعل اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو، جیسے تابا اللہ علیہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا اپنی رحمت اور مہربانی کے ساتھ بندے کی طرف متوجہ ہونا، اچھا، اس کی توبہ قبول کرنا، اس کے گناہوں سے درگزر فرمانا، یعنی اللہ کا غضب سے رحمت کی طرف پلٹنا۔ تو یہ ایک طرح کا ریسیپروکل ایکشن ہے، دو طرفہ عمل۔ بالکل، اب اسے یوں کہہ سکتی ہیں، ایک خوبصورت تعلق ہے۔ بندہ پہلا قدم اٹھاتا ہے، ندامت ظاہر کرتا ہے، پلٹتا ہے، اور پھر اللہ اپنی رحمت سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جی اللہ کی طرف سے رحمت اور قبولیت کا نزول ہوتا ہے۔ اس مفہوم کے اشارے کئی جگہ ملتے ہیں، جیسے سورۃ النساء میں قتل خطا کے کفارے کے بعد فرمایا ذالک تخفیف من ربکم والرحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف یعنی آسانی اور رحمت ہے۔ ہاں تو یہ آسانی اور رحمت ادا کرنا، یہ اللہ کے بندے پر مہربان ہونے، اس کی طرف رحمت کے ساتھ پلٹنے ہی کی ایک شکل ہے۔ اسی تعلق سے قرآن میں اللہ کی ایک صفت بہت زیادہ آئی ہے، التواب۔ جی التواب، اس کا کیا مطلب ہے؟ تواب فعال کے وزن پر ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ مبالغہ یعنی بہت زیادہ؟ ہاں بہت زیادہ۔ اس کے بھی دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ اس انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہو، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، جیسے سورۃ البقرہ میں ہے۔ جی آیت 222، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں التوابین سے محبت کرتا ہے۔ یہاں توابین انسانوں کی صفت ہے۔ اور دوسرا معنی جو شاید زیادہ عام ہے، جی دوسرا اور زیادہ مشہور معنی اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر ہے التواب، یعنی وہ ذات جو بہت زیادہ بار بار کثرت سے توبہ قبول فرمانے والی ہے۔ اچھا، بہت زیادہ قبول کرنے والا۔ جی یہ اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ بار بار قبول کرتا ہے۔ قرآن میں اس کی مثالیں کہاں ہیں؟ بہت سی جگہوں پر ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا سورۃ النصر میں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔
بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا تواب ہے۔ جی، اسی طرح سورۃ النساء آیت 64 میں اگر لوگ غلطی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگتے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ یقیناً اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا، تواب، نہایت رحم والا پاتے۔ بالکل۔ اور وہ مشہور واقعہ یاد ہے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے 3 صحابہ کرام کا؟ جی، حضرت کعب بن مالک اور ان کے ساتھی۔ ہاں، ان کی توبہ قبول ہوئی تو سورۃ التوبہ کی آیت 118 کے آخر میں فرمایا ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ ان پر مہربان ہوا تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کرتے رہیں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا، التواب، نہایت رحم والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا تواب ہونا تو اس بات کی پکی دلیل ہے کہ اس کی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ بالکل۔ اچھا، یہ تو ہوئی اللہ کی صفت۔ توبہ کرنے والوں کے لیے بھی قرآن میں کوئی خاص لفظ آیا ہے؟ جی ہاں، ان کے لیے التائبون کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تائب یعنی توبہ کرنے والا، اور تائبون اس کی جمع۔ یہ کہاں آیا ہے؟ یہ بھی سورۃ التوبہ میں ہے۔ آیت 112 میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی صفات گنوا رہا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلی صفت کیا بیان فرمائی؟ التائبون العابدون الحامدون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے۔ سب سے پہلے توبہ کرنے والے۔ جی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ کرنا صرف کسی گناہ کے بعد کا ایک رد عمل نہیں ہے، بلکہ یہ اہل ایمان کی ایک مستقل صفت ہے، ایک پہچان ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ توبہ کوئی ایک بار کا واقعہ نہیں، بلکہ یہ ایک مسلسل چلنے والا عمل ہے، ایک آن گوئنگ پروسیس؟ بالکل یہی بات ہے۔ توبہ کو یوں سمجھیں کہ ایک مسلسل خود احتسابی، ایک سیلف اسیسمنٹ اور روحانی پاکیزگی کے سفر کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ صرف بڑے گناہوں سے نہیں؟ نہیں، صرف بڑے گناہوں سے نہیں، روزمرہ کی کوتاہیوں سے، غفلتوں سے، اللہ کے حق میں جو کمی رہ جاتی ہے، ان سب سے توبہ ہوتی ہے۔ قرآن میں سورۃ الاحقاف آیت 15 میں ایک دعا ہے جو ایک پختہ عمر یعنی 40 سال کے انسان کی زبان سے ادا ہوتی ہے۔ 40 سال کی عمر میں؟ جی، اس میں وہ کہتا ہے انی تبتو الیکا و انی من المسلمین، بے شک میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو 40 سال کی عمر جو پختگی کی عمر ہے، اس میں بھی توبہ کا ذکر؟ جی، یہ بتاتا ہے کہ یہ عمل زندگی بھر جاری رہتا ہے، یہ کوئی بچپن یا جوانی کا کام نہیں، یہ تا حیات ساتھ چلتا ہے۔ یہ تمام ایمان والوں کے لیے ہے۔ سورۃ النور کی آیت 31 کے آخر میں ایک عام حکم ہے سب کے لیے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے مومنو، تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں توبہ کو فلاح یعنی کامیابی سے جوڑ دیا گیا۔ جی، گویا کامیابی کا راستہ توبہ سے ہو کر گزرتا ہے۔ اب ہم دوبارہ اس نقطے پر آتے ہیں جو آپ نے پہلے بتایا تھا کہ اللہ بھی بندے کی طرف پلٹتا ہے رحمت کے ساتھ۔ جی، تاب علیہ کا مفہوم قرآن میں یہ مفہوم اور کہاں واضح ہوتا ہے؟ کئی جگہ، مثلا سورۃ الاحزاب آیت 24 میں منافقین کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے او یتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول فرمائے، یعنی ان پر مہربان ہو جائے۔ اچھا، اسی طرح سورۃ آل عمران آیت 128 میں اللہ کے اختیار کا ذکر ہے، او یتوب علیہم او یعذبہم، یا ان کی توبہ قبول فرمائے یا انہیں عذاب دے۔ یہ واقعی ایک گہرا تعلق ہے، بندے کا پلٹنا اور پھر رب کا رحمت سے متوجہ ہونا۔ سورۃ المائدہ کی آیت 39 تو اس کو بہت ہی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ جی، وہ آیت کیا ہے؟ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ ہاں، پھر جو شخص اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ اس پر رحمت کے ساتھ متوجہ ہوگا، اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ بے شک اللہ بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یہاں دیکھیں، پہلے تابہ بندے کے لیے آیا، پھر یتوبو اللہ کے لیے۔ بالکل، یہ اس دو طرفہ تعلق کی بہترین مثال ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر سورۃ النساء کی آیات 26 اور 27 دیکھیں۔ جی، وہاں اللہ کی چاہت، اس کے ارادے کا ذکر ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر واضح کرے اور تم پر مہربانی فرمائے، تمہاری توبہ قبول کرے۔ اور اگلی آیت میں پھر جی، اگلی آیت میں پھر
واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے، تمہاری توبہ قبول کرے۔ یہ تکرار اللہ کی شدید خواہش کو ظاہر کرتی ہے کہ بندے پلٹیں تاکہ وہ ان پر اپنی رحمت نچھاور کرے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، توبہ تو مرکزی تصور ہو گیا۔ کیا قرآن میں اس سے ملتے جلتے یا اس کے معنی کو اور واضح کرنے والے دوسرے الفاظ بھی آئیں؟ یقیناً قرآن کا اسلوب بہت رچ ہے۔ توبہ کے مفہوم کو ادا کرنے یا اس کے مختلف پہلوؤں کو نمایاں کرنے کے لیے کچھ اور الفاظ بھی ملتے ہیں۔ مثلاً ایک لفظ ہے انابہ۔ انابہ؟ جی، اس کا مادہ نون واو بے ہے، مطلب اس کا بھی رجوع کرنا، پلٹنا ہی ہے۔ یہ عموماً اللہ کی طرف عمومی جھکاؤ اور رجوع کے لیے آتا ہے، جیسے سورۃ الرعد میں ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ اللہ اپنی طرف ہدایت دیتا ہے اسے جو رجوع کرے۔ اناب یعنی جس نے رجوع کیا۔ اور سورۃ الشورى میں بھی؟ جی، وہاں یونیب آیا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، وہ ہدایت دیتا ہے اسے جو رجوع کرتا ہے۔ ٹھیک، اور کوئی لفظ؟ ایک اور بہت اہم لفظ ہے اواب۔ اواب۔ اس کا مادہ آ و با ہے، اس کا مطلب بھی لوٹنا ہے۔ جیسے تواب مبالغہ تھا، ویسے ہی اواب بھی مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ لوٹنے والا۔ جی، بہت زیادہ رجوع کرنے والا، بار بار پلٹنے والا۔ یہ خاص طور پر ان بندوں کے لیے آتا ہے جو کثرت سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اور عام مومنین کے لیے؟ جی، سورۃ الاسراء آیت 25 میں فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو بے شک وہ بہت رجوع کرنے والوں اوابین کو بخشنے والا ہے۔ اچھا، انابہ، اواب، اور کبھی کبھی فعل رجا یعنی لوٹنا بھی اللہ کی طرف واپسی کے معنی میں اشارتاً استعمال ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اور ایک عملی پہلو ہے گناہ سے باز آنا، یعنی رک جانا۔ انتہا یہ توبہ کا عملی قدم ہے۔ جی، جیسے سورۃ النساء میں اہل کتاب سے کہا گیا فَانْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ، پس باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ مختلف الفاظ انابہ، اواب، رجوع، باز آنا، یہ سب مل کر توبہ کے تصور کو زیادہ جامع، کمپریہنسو بنا دیتے ہیں۔ بالکل، یہ صرف ایک لفظ نہیں رہتا، پھر یہ ایک رویہ بن جاتا ہے، ایک کیفیت، ایک مسلسل عمل۔ ہاں، یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ ایک پوری مائنڈ سیٹ ہے۔ جی، یہ الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ سے تعلق ایک ڈائنامک چیز ہے۔ اس میں غلطی بھی ہے، پھر ندامت بھی، پھر واپسی بھی ہے، پھر مسلسل کوشش بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی طرف سے قبولیت اور رحمت بھی ہے۔ ان قرآنی تصورات کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی توبہ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ بے شک۔ مجھے 2 احادیث یاد آ رہی ہیں جو ہمارے ذرائع میں تھیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کو توبہ کرنے والے نوجوان سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں، سبحان اللہ۔ اور دوسری، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ دونوں احادیث توبہ کی عظمت اور اللہ کی نظر میں توبہ کرنے والے کے مقام کو واضح کرتی ہیں۔ نوجوان والی بات خاص طور پر؟ جی، نوجوان کی توبہ کی خاص اہمیت ہے، کیونکہ جوانی میں آپ جانتے ہیں خواہشات کا زور ہوتا ہے۔ اس وقت نفس پر قابو پا کر اللہ کی طرف پلٹنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور دوسری حدیث جیسے گناہ کیا ہی نہیں؟ یہ تو کمال ہے۔ یہ اللہ کی مغفرت کی وسعت کو، اس کی ٹوٹیلٹی کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ گناہ کے اثر کو بھی، اس کے ریکارڈ کو بھی مٹا دیتا ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی جو سورۃ البقرہ کی آیت میں تھی، ان اللہ یحب التوابین۔ بالکل، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو توبہ صرف معافی نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ بھی ہے۔ تو آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ اگر کریں جی، تو بات یہ سمجھ آئی کہ توبہ صرف گناہ پر افسوس کرنا نہیں، بلکہ یہ ایک فعال، ایک ایکٹیو اور مثبت، پازیٹیو عمل ہے۔ بالکل۔ یہ گناہ سے پلٹ کر اللہ کی طرف واپس آنا ہے، دل کی سچی ندامت اور مستقبل کی اصلاح کے پکے ارادے کے ساتھ۔ جی ہاں، حدیث میں آتا ہے نا، جب بندہ ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ تو آخر میں ہم اپنے سننے والوں کے لیے یہ سوال چھوڑ جاتے ہیں جی، کہ اس گہری بات کو سمجھنے کے بعد کہ توبہ ایک مسلسل زندگی بھر کا سفر ہے اور ہمارا رب
التواب یعنی بے انتہا قبول کرنے والا ہے، اس علم کا ہماری روزمرہ زندگی، ہماری سوچ، ہمارے اعمال اور اللہ کے ساتھ ہمارے ذاتی تعلق پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ یہ واقعی غور کرنے کی بات ہے۔ اس پر ضرور سوچئے گا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔